بسم الله الرحمن الرحيم سرکار دو عالم کی جب یاد مجھے آئی دل سینے میں تڑپا وقفے کے بعد ڈاک چینل کی حاضرین کی خدمت کے اندر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں اور یہ ہے پارٹ 2. جیسا کہ پارٹ 1 لائیو چل رہا تھا یوٹیوب براڈ کاسٹ کے اوپر، اب یہ پارٹ 2 ہے. پچھلے پارٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ شب براءت کی عظمت کیا تھی، شب براءت کی حقیقت کیا تھی، شب براءت اصل میں ہوتی کیا ہے، وہ رات کتنی برکتوں والی ہے، وہ شام کتنی نورانیت والی ہے. لیکن اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں شب معراج کی حقیقت کیا تھی. ارے یہ وہ رات ہے جس رات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا دیا. پہلے آسمان پہ نہیں، دوسرے آسمان پہ نہیں، تیسرے میں بھی نہیں، چوتھے میں بھی نہیں، پانچویں میں بھی نہیں، چھٹے میں بھی نہیں، حتیٰ کہ ساتویں میں بھی نہیں، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اپنے قرب کے اندر بلا لیا. کیا تھا یہ، کیا ماجرا تھا، یہ کیا حقیقت تھی، رب نے کیوں بنایا حضور کو اپنے پاس اتنے قرب کے اندر؟ آئیے میں آج آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ کیوں رب نے اتنی قربتوں کے اندر اپنے محبوب، اپنے پیارے محبوب کو بلا لیا. کیا وجہ تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ، مصر کے اندر حسن بہت مشہور تھا، حسن کے چرچے ہوا کرتے تھے، حسن کے نام پر غلام بکا کرتے تھے، حسن کے نام کے اوپر بولیاں لگا کرتی تھی. اتنے حسن کی قیمت و قدر تھی مصر کے اندر. اور آج بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ حسن پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے تو وہ مصر کے حسن کا لیا جاتا ہے. وہ حسن بہت ہی عظیم حسن کا تھا، بہت ہی وہاں پہ چرچے ہوا کرتے تھے. پہلا. دوسرا، اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر خوابوں کی تعبیر اپنے عروج پہ تھی. کسی کو چھوٹا سا بھی خواب آ جاتا اور کہتا اس کی تعبیر بتا دیجئے، تعبیر بتا دیا کرتے تھے. واللہ اعلم وہ غلط ہوا کرتی تھی، صحیح ہوا کرتی تھی، لیکن بتا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف خوابوں کی تعبیر بتانے والا بنا کے بھیجا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایسا حسن دیا کہ جس کو دیکھنے کے بعد 3 مہینے تک نہ کوئی پیاس لگتی تھی، نہ کوئی بھوک لگتی تھی، نہ انسان کو اپنے ہوش و حواس کی فکر رہتی تھی. ایسا حسن دیا، ایسا حسن دیا کہ مصر کی عورتوں نے دربار کے اندر ہی ملکہ کے سامنے بیٹھے بیٹھے ہی اپنی انگلیاں کاٹ دی. ایسا حسن دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. لیکن دیکھیے ایسا حسن دیا کیوں، خوابوں کی تعبیر بتانے والا معجزہ دیا کیوں، کیا سبب تھا؟ رب بتانا چاہتا تھا کہ جیسا زمانہ ہو ویسا ہی ہم نبی بھیجتے ہیں، اور جیسا زمانہ ہو، جیسے زمانے کی خصلتیں ہو، ویسا نبی معجزات کو لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ رب وہ ایک ہے، عبادت صرف اسی کی ہوتی ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ، چلیے آگے، تھوڑا سا آگے چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پہ تھا، کمال میں تھا. کیسا جادو؟ جادو کیسا؟ اٹھائیے قرآن پاک. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جادو ایسا کہ وہ ایسا جادو کرتے کہ سانپ بن جایا کرتے تھے، رسیوں کو پھینکتے تھے، سانپ بن جایا کرتے تھے، اور اتنے بڑے بڑے سانپ بنتے تھے
کہ اس سانپوں کو دیکھ کر بھی خوف آیا کرتا تھا. ایسا جادو کیا کرتے تھے، ایسا جادو کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ معجزہ دے کر بھیجا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا نہیں. معجزہ دے تو دیا لیکن بتایا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ جادو کا معاملہ چل رہا تھا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کو ایک مرتبہ میں پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو درویش بندے ہوتے ہیں، اللہ والے بندے ہوتے ہیں، وہ ان باتوں سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کبھی دنیا کی رغبت میں نہیں آتے، وہ کبھی دنیا کی حسن کے اندر نہیں گرفتار ہوتے، وہ ان سے لا تعلقی ہوتے ہیں. ان کو ان کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی سوچ نہیں ہوتی. وہ ایک نکر کے اوپر بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ان سانپوں کو تم رسیوں کو سانپوں میں بدلتا دیکھ رہے ہو، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ تمہارے پاس یہ جو ہم نے عصا دیا ہے نا، یہ جو عصا دیا ہے ہم نے تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، ایک مرتبہ اس کو زمین پہ تو مار کے دیکھو، یہ عصا اژدہا میں تبدیل نہ ہوا تو ہمیں پھر بولنا کہ یہ کیا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس اژدہا اس عصا کو ابھی زمین پہ مارنا ہی تھا کہ وہ ایک بڑے اژدہا میں تبدیل ہو گیا. اور کیسا اژدہا بنا، اٹھائیے تفاسیر. فرعون کے پورے دربار کو اس نے گھیر لیا، وہ رسیوں سے تبدیل شدہ سانپوں کو کھا گیا. ایسا اژدہا بنا. اور جب ایسا اژدہا بن گیا نا، سارے سانپوں کو کھا گیا، تو فرعون ڈر کے کہتا ہے، اے موسیٰ ہم پہ بھی رحم کرو، اس کو سمجھاؤ کہ عباس بھی کر دے، اس کو سمجھاؤ عباس بھی کر دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اژدہا تو بن گیا، کیوں؟ کیونکہ تم نے عصا کو زمین پہ مارا تھا. اب اس عصا کو ایک مرتبہ حکم تو دو، دیکھنا اژدہا سے واپس عصا بن جائے گا، اژدہا سے واپس عصا بن جائے گا. ایک مرتبہ حکم تو دے کے دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، وہ سانپ اژدہا سے عصا کے اندر تبدیل ہو گیا. تو پتا چلا کہ اس زمانے میں جادو عروج پہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دے دیا؟ جادو کا معجزہ دے دیا. اور ایسا معجزہ دیا جو ان جادوؤں کے آگے کیا آ گیا؟ غالب آ گیا. اب آگے چلیے. میں نے آپ کو بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کا، میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اب چلیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پوچھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دور میں طب اپنے عروج میں تھی، اس دور میں لوگوں کو بڑی زیادہ طب آیا کرتی تھی، اپنے آپ کو بہت بڑا بندہ سمجھا کرتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم مردوں کو شفا دے دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ساتھ ہی جو جملہ بتایا، اس جملے نے اگلوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بائی برتھ نبینے کو بینائی عطا کر دوں گا، میں بائی برتھ پیدائشی اندھے کو آنکھیں دے دوں گا، میں بتا دوں گا تمہارے گھر کے اندر کیا کیا کھانا پکا ہے، میں بتا دوں گا کہ تم لوگوں نے گھر میں کیا کیا سوچا ہے، میں کون کے مریض کو شفا یاب کر دوں گا. تم لاؤ تو صحیح میرے سامنے ایک پرندے کی مورت بنا کے، میں اس کے اندر رب کا نام لے کے پھونکوں گا، خدا کے عزت سے پرندہ بن کے اڑ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا تو قوم اکثر مان گئی اور اکثر کہنے لگی، معاذ اللہ جادو کر رہے ہیں، معاذ اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جادو کر رہے ہیں، ہم نہیں انہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ قوم حد حرام تھی. قوم وہ کارنامے کر چکی تھی کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی. وہ کہتی تھی حضرت موسیٰ کے بعد اب نبی آئے گی تو حضور ہی آئیں گے، حضور علیہ السلام ہی آئے گے، عیسیٰ کہاں سے آگے؟ معاذ اللہ یہ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری کیا دی ہے کہ میرے بعد وہ نبی آ جائیں گے. لیکن وہ کہتے نہیں، حضرت موسیٰ کے بعد ہی انہوں نے آنا ہے، یہ کہاں سے آگے؟ کوئی ضرورت نہیں ان کی آنے کی. اور ان کو پکڑ کے ان کے قول کے مطابق پھانسی چڑھا دیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو زندہ عرشوں میں اٹھا دیا. اب یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جیسا زمانہ ویسے معجزات.
حضرت موسیٰ جیسا زمانہ ویسے معجزات. میں بات بولنے جا رہا ہوں اور اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنی ہے. جیسا زمانہ ویسے معجزات، جیسا دور ویسے معجزات. اب آئیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رب ذوالجلال نے دیکھا کہ یہ میرے حضور کی امت ایک وقت آئے گا کہ ترقی کرے گی، ایک وقت آئے گا کہ سائنس کی مدد سے یہ آسمان میں جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ یہ چاند تک پہنچ جائے گی. کہیں یہ دعویٰ نہ کر دے کہ ہم امتی ہو کے چاند پہ چلے گئے، نبی ہو کے نیچے ہی رہ گیا. کہیں یہ دعویٰ نہ کر دے کہ ہم امتی ہو کے اتنی بلندیاں طے کر گئے اور یہ نبی ہو کے نیچے رہ گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے کے اندر سیر کروائی. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک سیر کرانے کا مقصد کیا تھا؟ رب نے بتایا کہ اے لوگوں، تم لوگ تو ترقی کر کے سائنس کی مدد سے ایک خالق کی مخلوق سے دوسرے خالق کی مخلوق تک پہنچو گے، لیکن میں اپنے محبوب کو چاند سے اوپر بھی، ساتوں آسمانوں سے اوپر بھی، سدرۃ المنتہا سے اوپر بھی وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں تک تمہارا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا. جہاں تک تمہارا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا، میں وہاں تک اپنے محبوب کو لے کے جاؤں گا. اور جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے گئے نا تو حضور علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر تمہیں بتاؤں وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے وہاں پہ ہوا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جہاں پہ گیا وہاں پہ نہ آگے تھا، نہ پیچھے تھا، نہ دائیں تھا، نہ بائیں تھا، نہ مشرق تھی، نہ مغرب تھی، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا. وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. نہ عدل کی کرسی تھی، نہ فضل کی کرسی تھی، نہ کوئی مخلوق بھی نہیں تھی. اتنا دور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. لیکن یکا یک صدا آئی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے. اب اگر ہوتے نا بشر، یہاں پہ ایک میں نکتہ دینے جا رہا ہوں، بشر جیسا کہ ہم بشر ہوتے نا بشر، تو کہتے کہ اے باری تعالیٰ کہ آپ نے مجھے ٹھہرنے کا حکم تو دے دیا، کوئی سہارا بھی دے دے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سہارا کیسا سہارا؟ سہارے کی وہاں پہ کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو کوئی 7ویں منزل سے دھکا دے اور بولے کہ نیچے گرتے گرتے اپنے آپ کو روک لینا ہے، روک پائیں گے؟ نہیں. آپ کہیں گے ہمیں سہارا دیجئے، ہم سہارا لیں گے، ہم سہارے کے بغیر رک نہیں سکتے. آپ کے دماغ کے اوپر کیا حلوے کی چڑھ گئی ہے، جو طے چڑھ گئی ہے، آپ ہمیں سہارا دیں، ہم سہارے کے بغیر تو کبھی رک نہیں سکتے. یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال. حضور علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کف یا محمد، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو ٹھہرا ہوا تھا کیونکہ مجھے رب نے حکم دیا تھا کف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے. تو پھر ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر میں نے غور کیا تو میں نہیں، رب ذوالجلال میری طرف استقبال کے لیے آ رہا تھا. رب ذوالجلال میری طرف استقبال کے لیے آ رہا تھا. اب آئیے سورۃ النجم کی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلنا فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. لیکن جب میں نے متراجم کو اٹھا کے دیکھا تو ساروں نے یہی ترجمہ کیا ہوا تھا پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوا. حالانکہ یہ ترجمہ سرے سے بنتا ہی نہیں. اٹھائیے آپ قرآن پاک کے تراجم کو، جتنے بھی تراجم اٹھائیں گے ساروں میں لکھا ہوا ہے ثم دنا فتدلنا فکان قاب قوسین او ادنی. فقارہ کعبہ کا حسینی سے پچھلی آیت کی بات کر رہا ہوں. ثم دنا فتدلنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. اس کا معنی سرے سے یہ بنتا ہی نہیں. کیوں؟ آئیے بتاتا ہوں. ثم دنا نکلا ہے دنیا سے. دنا کس سے نکلا ہے؟ دنیا سے. اور فتدلنا نکلا ہے تدلیہ سے. دنا نکلا کس سے؟ دنیا سے. فتدلنا کس سے نکلا؟ تدلیہ سے. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کہاں ہوتی ہے؟ نیچے. آسمان کہاں ہوتا ہے؟
اوپر. تو یہاں پہ جب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، تو اس کا معنی یہ نہیں بنتا کہ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ رب ذوالجلال عرش کو چھوڑ کر فرش پر حضور کے استقبال کے لیے آیا. عرش کو چھوڑ کر فرش پر حضور کے استقبال کو آیا. تو پتا چلا کہ حضور کا ایک مقام یہ بھی ہے، حضور کا ایک مقام یہ بھی ہے. اب جب میں نے یہ دیکھا نا کہ حضور علیہ السلام کی اتنی شان، اتنے کمال، اتنی بلندیاں، اتنی ذکر کی بلندی، تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ تو بھیجا ہی گیا. کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے رب ذوالجلال سے سوال کیا، میں نے کہا یا باری تعالیٰ آپ نے حضور علیہ السلام کو ہم میں سے کیوں بھیجا؟ ملائکہ میں سے بھی بھیج سکتا تھا، فرشتوں میں سے بھی بھیج سکتا تھا، ہم میں سے کیوں بھیجا؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میں نے بھیجا ابراہیم کی دعا بنا کر، کیونکہ ابراہیم نے مانگا ہی ایسے تھا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرے رب ایسا بھیج جو پاک کرے، ایسا بھیج جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، ایسا بھیج جو نمازیں پڑھے، ایسا بھیج جو ہمیں تعلیم دے، ایسا بھیج جو اعلیٰ ہو، ایسا بھیج جو الفا ہو. یہ تمام صفات بعد میں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم ایسا بھیج جو اعلیٰ و عرفہ ہو، لیکن ایسا اعلیٰ و عرفہ نبی ان میں سے ہو ان میں سے نہ ہو، ان میں سے ہو ان میں سے نہ ہو. اب ان میں سے ہو ان میں سے نہ ہو یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ہاتھ باندھ کر حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں چلا گیا. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا منہم؟ آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا منہم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ میں نے بنایا. جی حضور آپ نے بنایا. رب سے دعا میں مانگ رہا ہوں. جی حضور آپ مانگ رہے ہیں. رب سے دعا میں نے مانگی. جی حضور آپ نے ہی مانگی. رب سے مزدوری میں نے مانگی. جی حضور آپ نے ہی مانگی. تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا مانگوں میں ملے جبریل کو، مانگوں میں ملے جبریل کو. اب پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بنا کر تو رب ذوالجلال نے بھیج دیا. لیکن اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے ہیں. نہیں 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 نہیں، ایسا ہو ہی نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بودیوں کو ہدایت دے جو فرقہ واریت پھیلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے ہیں. نہیں سر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے کیوں آتا ہے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے ہوں تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے. تم میں سے ہوں تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے. اب عائشہ پوچھتی ہے اچھا یا رسول اللہ پھر ایک بات بتائیے پسینے سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے پسینے سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ حضرت عائشہ کے اس سوال پہ حضور نے فرمایا پسینہ آتا ہے تم میں سے خوشبو آتی ہے تم جیسا نہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو نیند آتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تم میں سے ہوں تمہیں بھی آتی ہے مجھے بھی آتی ہے. حضرت عائشہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ لیکن آپ نیند سے بیدار ہو کر بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نیند آتی ہے تم میں سے ہوں وضو نہیں ٹوٹتا تم جیسا نہیں. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کھانا کھاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں تم میں سے ہوں تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جہاں پہ کھانا کھایا جائے قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے. میں گئی تھی وہاں پہ دیکھنے تو آپ کی بیٹھنے کا انداز گئی تھی لیکن مجھے سوائے خوشبوؤں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت الخلاء جاتا ہوں تم ویسے ہوں خوشبو آتی ہے تم جیسا نہیں. خوشبو آتی ہے تم جیسا نہیں.
حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مٹی سے بنے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی مٹی سے بنا، تم بھی مٹی سے بنے. کیوں؟ کیونکہ تم میں سے ہوں، تم بھی مٹی سے بنے، میں بھی مٹی سے بنا. لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، تم اس مٹی سے بنے، میں جنت کی مٹی سے بنا. تم اس مٹی سے بنے، میں جنت کی مٹی سے بنا. اب یہاں میں آپ کو ایک جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے کرتے کیوں ہو؟ جو جس مٹی سے بنا اس میں جائے گا، جو جس مٹی سے بنا اس میں جائے گا. کیوں؟ قرآن ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم عادا یعید عیدا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تم اس مٹی سے بنے، اس میں جاؤ گے. میں جنت کی مٹی سے بنا، اس میں جاؤں گا. تمہیں مجھے کہنے دیجئے کہ ولیوں کا دعویٰ سچا ہے، اہل سنت والجماعت کا دعویٰ سچا ہے، اولیاء کا دعویٰ سچا ہے، صلحاء کا دعویٰ سچا ہے، تابعین کا دعویٰ سچا ہے. رب نے میرے حضور کے روضے کو جنت بنا دیا، رب نے میرے حضور کے روضے کو جنت بنا دیا. تو پھر یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جس سے ٹکڑے کی یہ کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کون دیتا ہے اس کو سامنے لائیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بس میں حشر میں آب کوثر پیئیں گے صرف اسی لیے کہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مشت دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. اور آخر کے اوپر اعلیٰ حضرت نے اینڈ کیا اس بات کے اوپر، قدموں میں جبھی تو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. ارے قدموں میں جبھی تو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو یارو رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنائے جس سے اس کا رب، اس کا محبوب، تمام انبیاء راضی ہو جائیں. اور جب راضی ہو جائیں گے تو پھر قبر کے اندر اس سوال پہ شرمندگی نہیں ہوگی، ما کنت تکون فی حق حاضر رجل. وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین.